فرمایا ہے کہ اور خاصا طویل سوال ہے، اور یہ ایک سوال نہیں ہے۔ انہیں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق فکر ہے کہ پاکستان میں عیسائیت اپنی تبلیغ کر رہی ہے، اور اس صورت میں مسلمان بچے اس سے متاثر ہوں اور عیسائیت کو قبول کریں، تو جو سوالات وہ اٹھاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن انجیل کو تو امام کہتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ تورات اور تمام اصحاف کی تعریف کی ہے۔ یہ لفظ آپ نے کیا تحریف فرمایا ہے؟ اگر تو یہ اصحاف ہے تو اصحاف کوئی چیز نہیں، صحیفہ، کتاب، اوراق کا مجموعہ، صحیفہ، کاپی، رجسٹر، بائنڈڈ پیپرز اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع صحائف ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن استعمال کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحائف، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو صحیفے عنایت فرمائے۔ اصحاف کیا ہوا؟ یہ الحاف ہے، یہ تمام صحائف کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن ان کو سچا کہتا ہے، قرآن سے ان سب کی تعریف ثابت نہیں ہے۔ قرآن نے ان ناقابل عمل قرار نہیں دیا، عمل بھی نمل ہی لکھا ہے میاں۔ برائے کرم انجیل کے نئے اور پرانے عہد نامے کی وضاحت کریں، ان کی اقسام اور تحریر اور مصنف کے بارے میں بتائیں۔ ان تمام میں سے نازل شدہ انجیل کتنی ہیں؟ یاد رہے کہ پرچے کے نمبر 100 ہیں۔ آخر بھی ایک فکرہ رہ گیا تھا، بالکل آپ نے امتحانی پرچہ مرتب فرمایا ماشاءاللہ۔ کہ بھیا یہ بہت تفصیل طلب ہے، اس موضوع کو آپ خود پڑھیے، یہ نئے سے نئے سوالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس موضوع پہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 200 سال 250 سال اس موضوع پہ لکھا گیا ہے۔ عیسائی جب آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بے پایاں رحمت ہو ڈاکٹر وزیر علی پہ۔ آگرہ میں ایک ڈاکٹر تھے MBBS، اور انہوں نے اس وقت کے علماء کی توجہ دلائی، اور مولانا رحمت اللہ کرانوی کی بھی توجہ اس طرف ہوئی، اور پھر دیگر علماء کی بھی، اور انہوں نے کہا کہ جو پادری جگہ جگہ آ کے بیان کرنے لگے ہیں ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی، کافر مرتد ہو جائیں گی، اس کا کچھ کیجیے۔ وہ پڑھے ہوئے تو انگریزی کے تھے، لیکن اللہ نے بڑا کام لیا ان سے۔ لوگ جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، لیکن ان کا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کام کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر اللہ کی توفیق سے وہ کام بڑھا۔ آپ نے اس موضوع پہ اگر پڑھنا ہو تو ان کی تحریرات پڑھیے، اس موضوع پہ پڑھنا ہو تو دوسری کتاب جو آپ کو کارآمد بہت اچھی مل جائے گی، وہ مولانا عبدالحق صاحب حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر حقانی ہے۔ کوئی زیادہ بڑی چیز بھی نہیں ہے، اور 4 جلدوں میں 2-3 ہزار صفحے ہیں، اسے پڑھیے۔ اور تیسری چیز جو آپ کو اس پہ اور بھی لیٹسٹ مل سکتی ہے، وہاں تک کہ عثمانی صاحب نے کسی زمانے میں ایک کتاب مرتب کی تھی، اور وہ کتاب اصل میں مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تھی۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ کے بانی تھے۔ پھر ان کے بعد مولانا شمیم صاحب، پھر مولانا سعید صاحب، پھر ان کے بیٹے فہیم وغیرہ وغیرہ، اور وہ تو ماشاءاللہ اب تک حیات ہیں۔ ان حضرات کے آباء و اجداد کو انہوں نے کام کیا تھا۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیے، اور انہی کی کتاب کو وہاں تک کہ عثمانی صاحب انہوں نے اپنی گویا جوانی کے زمانے میں اس کتاب کو نئے سرے سے ایڈٹ کیا تھا، بائبل سے قرآن تک اس کا نام رکھا تھا۔ آپ اس کو پڑھیے، اور خلاصہ آپ کے سوالات کا جو ہے نا
یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ من قبل، اور اس قرآن کے آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امامم و رحمہ، وہ امام تھی کس کی؟ بنی اسرائیل کی۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کسی خاص قوم کے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ھدی للمتقین، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں وہ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ نے رحمت اس تورات کو پوری کائنات کے لیے قرار دیا ہو یا بنی اسرائیل کے لیے قرار دیا ہو، بہرحال وہ خدا کی طرف سے نازل تھی۔ یہ کہنا کہ قرآن ان کی تعریف کو نہیں کہتا، یہ بھی بات غلط ہے۔ قرآن اس سے بڑھ کر کیا کہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہودی اور عیسائی جو تھے، یہ دونوں طبقے قرآن کو، یہ دونوں طبقے اللہ کی وحی کو یحرفون الکلم، اس کے جملوں کو بدل دیتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن کو اب مولوی بدل دیتے ہیں۔ یہ تینوں، عیسائیوں کے پادری اور یہودیوں کے ربائی اور مسلمانوں کے مولوی، یہ تینوں قرآن میں تعریف کرتے ہیں اپنی اپنی وحی کی کتابوں میں۔ فرق کیا ہے؟ وہ الفاظ ہی بدل دیتے تھے، وہ الفاظ کی بجائے وہ الفاظ لے آتے تھے جس سے ان کا مقصد اور مدعا ثابت ہوتا تھا۔ کہتے تھے یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ فرمایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ جب مکہ سے گزرا، اب وہاں پہ واضح طور پہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کبھی پڑھیں قرآن میں، اور اسی سورہ یوسف علیہ السلام کا یہی واقعہ آپ تورات میں پڑھیں، بے عین ہی وہی ہے، 98% وہی ہے۔ ٹھیک اس کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جس شمع اور نور سے یہ وحی آئی ہے، یہ وحی بھی اسی نور سے آئی۔ بہت کم اس میں تحریف ہوئی ہے۔ اس میں ایک جگہ انہوں نے تحریف کی، وہاں لکھا ہوا اللہ نے اصل میں جو وحی نازل کی ہوگی وہ یہی تھا کہ وہ لوگ مکہ سے گزرے، یوسف علیہ السلام کا قافلہ، انہوں نے اسے بکا کر دیا، اور اس کے بعد جو نسل آئی ہے اس نے بکا کر دیا۔ اب اس کا جو ترجمہ ہوا وہ ہو گیا ویپنگ ویلی، ایسی وادی جہاں پہ رونا ہی رونا تھا، لوگ گزرتے تھے۔ اب بکہ جو ہے مکہ مکرمہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا للذی ببکہ، وہ بیت اللہ جو بکہ میں ہے۔ مکہ اور بکہ بات تو ایک ہی ہے، انہوں نے بکہ سے بکا کر دیا، رونے والی وادی۔ اب رونے والی وادی کون سی ہے، اس کو ڈھونڈتے پھر۔ اس طرح کی تحریف انہوں نے واضح طور پر کی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقاعدہ ان کے نام ہی کے ساتھ آیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کو بدل دیا۔ اسی طرح جو تحریفات ہوئی ہیں، حتیٰ کہ اب تک بھی وہ ہو رہی ہیں، اب نئے عنوان سے ہو رہی ہیں کہ میک اٹ ایزی، بائبل کو میک اٹ ایزی، میک اٹ ایزی، میک اٹ فار نیو جنریشن، میک اٹ فار چلڈرن، اس طرح کے عنوانات کے تحت ان الفاظ کو بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات نہیں تسلیم کی جا سکتی کہ انہوں نے تعریف نہیں کی۔ اسی لیے اللہ نے ایک لفظ کہا ہے، ایک لفظ کیا کہا ہے؟ تاج محل خدا نے تعمیر فرما دیا ہے۔ اللہ نے کہا مہیمن علیہ، اور آج تک جتنی وحی نازل ہوئی ہے اس سب پہ چیک ہم نے قرآن کو رکھا ہے۔ مہیمن اللہ کا نام بھی ہے، چیک کرنے والا، نظر ثانی کرنے والا، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے والا۔ اس لیے جب آپ بائبل پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور پھر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن آپ کو صحیح پکچر اس کی پیش کرتا ہے کہ اصل بات یہ تھی، پھر آدمی پلٹتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اچھا یہ تعریف ہوئی۔ کئی جگہیں ایسی، ابھی 2 ہفتے بھی شاید نہ ہوئے ہوں یا نہیں، جولائی میں ہمیں خیال ہوا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ برم بوالدتی، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہیں نہیں آیا اور جگہ۔
اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں ایک ہی وقت کے پیغمبر ہیں، خدا نے ان کا تذکرہ آگے پیچھے کیا ہے۔ ایک ایک حرف جو خدا استعمال کرتا ہے، اللہ توفیق بخشے کبھی آپ قرآن میں ڈوبیں اور کبھی آپ قرآن پڑھیں کہ اللہ میری زبان سے پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کے معارف کھلتے ہیں کہ قرآن ہے کیا چیز۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ملتی اور قرآن کا ایک رکوع اپنی تفصیلات سمیت سمجھ میں آتا تو آدمی غنیمت جانے اس کو، وہ تو سمندر ہے۔ اللہ نے جہاں پر حضرت یحییٰ کا ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس کے آخر پر فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ فعل اور خلق دو لفظ لایا ہے، قصہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی اللہ کی طرف سے مارکے کی بات، تو خیال ہوا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیوں آیا ہے برم بوالدتی، میں اپنی والدہ کا بڑا ہی فرما بردار ہوں، اس کے ضرورت کیا تھی، وہ آخر پیش آ گئی۔ پھر خیال ہوا کہ بائبل دیکھنی، جب بائبل پڑھی تو دو مقامات پر ملا جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم کی توہین کرتے تھے، مریم کو ڈانٹتے تھے، اس خدا کی بندی کی عزت کا خیال نہیں کرتے تھے۔ جب وہ دو جگہ پڑھیں تو پھر احساس ہوا کہ اللہ نے یہ جو بالکل خاموشی سے ایک لفظ کہہ دیا نا، گزر گئے برم بوالدتی، خدا نے اس داغ کو سے مسیح علیہ السلام سے ہٹایا ہے کہ وہ بندہ تو اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں بائبل والے جو کہتے ہیں کہ ماں کے سامنے ایسے ایسے زبان چلا، 20 جگہیں آپ کو ایسی ملیں گی۔ یقیناً تعریف ہوئی ہے ہر وہ وحی جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہے، قرآن اسے چیک کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط۔ رہ گئی آپ کی یہ بات کہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ قرآن نے ناقابل عمل قرار نہیں دیا، قرآن کریم نے بالکل انہیں ناقابل عمل قرار دیا۔ آپ سورہ مائدہ کو پڑھ لیجئے، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ مسلسل تورات کا ذکر فرمایا، انجیل کا ذکر فرمایا، قرآن کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلنا ہم نے تورات کو نازل کیا، ہم نے انجیل کو نازل کیا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم تورات کے احکامات پر عمل کرتے رہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان سے برسیں گی برکتیں اور زمین کے تمہارے پاؤں کے نیچے جو دھرتی ہے اس سے تمہیں وہ مبارک رزق ملے گا کھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں یہ کہا اور پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو قوم اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے ملک کے قوانین نہیں بناتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ پکے کافر۔ اللہ نے کہا ہم نے تورات میں یہ کہا تھا، ہم نے انجیل میں یہ کہا تھا، اب تک انجیل میں ہے، اب تک تورات میں یہی ہے۔ یہ جملہ ایسے کا ایسے ہی آتا ہے، اور جب قرآن آیا ہے اللہ نے اس میں کمی کر دی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اگر لوگ اس قانون کے مطابق اپنے ملک کے قوانین نہیں بنائیں گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ پرلے درجے کے گناہ گار ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کافر، اللہ نے فرمایا پرلے، ہمارے لیے فاسق کا لفظ استعمال فرمایا، ان کے لیے کافر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پے در پے اس میں ملیں گی۔ سورہ مائدہ میں تینوں مسلسل بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن نے انہیں ناقابل عمل قرار نہیں دیا۔ ان کی شریعت بہت سخت تھی، وہ چیزیں ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسرے مقام پہ، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو شریعت تمہارے لیے نازل کی ہے یہ بہت آسان ہے بنسبت ان شرائع کے جو پہلے نازل ہوتی رہی۔ پہلی شریعتوں میں احکامات بڑے سخت تھے، جسم پہ کہیں ناپاکی لگ جائے کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ اسے جلاؤ، کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ اسے کینچی سے کتر دو۔ کیا کرتے لوگ؟
کوئی صورت نہیں تھی کہ یہ چاروں رشتے کیے جائیں، تایا، چچا، خالہ اور پھوپھی، ان کے بیٹے بیٹیوں کے آپس میں نکاح ہو، کوئی صورت نہیں تھی۔ کوئی آدمی ناپاک ہو گیا، نہانے کے لیے کتنی مرتبہ غسل کرے، یہ تو اسلام میں رہا ہے۔ بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم 7 مرتبہ نہاتے تھے۔ 7 مرتبہ نہانا یہ کیا ہے؟ کس دن پڑ جائے نا تو انسان کو سمجھ آ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی بار بار کہ اللہ اسے کم کر دیں، اللہ اسے کم کر دیں، میری امت کے لیے مہربانی فرمائیں، حتیٰ کہ خدا نے ایک بار پانی جسم پہ بہانا فرض کی۔ بہت چیزیں ہیں جو بدلی ہیں۔ شریعت کو اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے۔ قربانی کا گوشت کوئی کھا ہی نہیں سکتا تھا، آپ نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز، بکرا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہر شہر میں ایک ٹاور ہوتا تھا، ٹار کے اوپر لے جا کر رکھ دیتے تھے، آسمان سے بجلی آتی تھی، اسے جلا دیتی تھی۔ اس کا مطلب ہے نظر قبول ہو گئی، اور اگر بجلی نہیں آئی تو نظر قبول نہیں ہوئی۔ سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے یا حرام کا مال ہے۔ اس امت کے لیے اللہ نے اسے ہٹا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی اعتراض یہودیوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا منطقی جواب دیا۔ یہودیوں نے کہا اگر یہ خدا کا نبی ہے اور اس کے ماننے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے اچھے لوگ ہیں تو کیوں نہیں آسمان سے آگ آتی تاکلہ النار؟ یہ جو قربانی اور نذر پیش کرتے ہیں اس نذر کو، قربانی کو آگ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی بھسم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے زبردست جواب دیا۔ اللہ نے کہا یہودیو تم نے پہلے تو ساری ہماری باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل مان لیا ہے، جو یہ ایک کسر باقی رہ گئی تھی کہ یہ نہیں ہے لہٰذا نہیں ماننا۔ اللہ نے کہا باقی سب مان لیے ہے، بس یہ ایک بات رہ گئی تھی جس کی وجہ سے اعتراض۔ تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن نے انہیں ناقابل عمل قرار دیا ہے۔ بدکاری کی سزا 100 درے پڑتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے سارے شہر میں پھرانا ہوتا تھا۔ والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے آپ جو کتابیں کہی ہیں انہیں پڑھیے، اس میں عیسائیت کے آپ کو سارے جوابات مل جائیں گے۔ اے بھیا وہ پرانا بیان جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غصے ہوئے، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، یہ کئی جگہ ریکارڈنگ میں آیا ہوا ہوگا، آپ سن لیجیے۔ اگر آپ کو نہیں ملا تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں کچھ احکامات تھے اور اسلام کے انتہائی دور میں وہ بدلے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، پھر 5 7 10 سال بعد اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دیجئے، اس پہ عمل کر دیجئے۔ احادیث میں ناسخ اور منسوخ کنسلیشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس سے کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حدیث کی کتاب کھولے اور حدیث پہ عمل شروع کر دے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی ناسخ اور منسوخ کا قصہ چلتا ہے، علماء بڑے بڑے کہتے ہیں قرآن تو یقینی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، وہ کیوں یہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں؟ حدیث کے اندر تو صحیح ہے، اس کے اندر 6 7 قسم کی، 10 قسم کی، 8 قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ کوئی سکہ ہے، کوئی غیر سکہ ہے، کوئی مرفوع ہے، کوئی غیر مرفوع ہے، کوئی سچی ہے، کوئی مجہول حال ہے، کوئی مرسل حدیث ہے، کوئی منقطع ہے، کوئی سکہ ہے۔ تو یہ اس کے اندر تو حدیث بہت اچھی طرح بتاتے ہیں کہ حدیثیں ساری سچی نہیں ہیں، کچھ سچ نہیں، کچھ جھوٹی ہیں۔ تو کہا آپ نے ناسخ اور منسوخ کی بات کی ہے، یہ میرے دل کو بہت اچھی لگی ہے۔ اگر اتنا کوئی موقع ملے یا آج ملے قرآن کو، وہ کہتے ہیں یہ ناسخ شدہ کتاب ہے، منسوخ یہ بدل، یہ اس کے اندر ترمیم ہو سکتی ہے، کمی کہتے بالقرآن آؤ بدل جاؤ، اس قرآن کو بدل کے لے آؤ۔ ہمارے علماء بھی کہہ جاتے ہیں
چلو آپ تو مناظر اسلام ہے، آپ بولیں میں نے غلط کیا، معافی دے دی، آپ کی بات میں بوجھ پڑا۔ حدیث میں کینسلیشن بہت زیادہ ہے۔ ابتدا میں ایک حکم تھا، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور روایت ہے، خیبر کے دن آپ نے کہا 3 چیزوں کی آج میں ممانعت کرتا ہوں۔ گدھے کا گوشت حرام ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پکی ہوئی ہانڈیاں ہم نے لے جا کر جنگل میں پھوڑ دیں، الٹا دیں، اس سے پہلے گدھے کا گوشت جائز تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ قبروں کو دیکھنے مت جاؤ، نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا، الآن اب میں اجازت دیتا ہوں، فزوروہا، ان قبرستانوں میں جایا کرو، فإنہا تذکرکم بالآخرہ، اس سے تمہیں آخرت یاد آئی۔ ایک اور چیز بھی تھی، اس کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یہ 7 مرتبہ نہانے کی روایت ابھی آپ کے سامنے آ گئی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت کو سہولت دی گئی کہ تم جہاں بھی نماز پڑھو گے ہو جائے گی۔ ان سے پہلی امتوں میں یہ ضروری تھا کہ عبادت گاہوں میں آئے۔ ان میں ایک چیز یہ تھی کہ آپ نے کہا لا تکتبوا عنی، خبردار جو تم میں سے کسی نے میری حدیث لکھی، میرے جملوں کو مت لکھنا۔ فرمایا خبردار جو میری باتیں تم نے لکھی، منع تھا۔ اور آپ نے کہا جس نے میری کوئی بات لکھی ہے مٹا دو، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آہستہ آہستہ جوق در جوق مسلمان ہو رہے تھے، اور قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، تو قرآن کی آیت لکھتے، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ لکھ دیتے، پتہ ہی نہ چلتا قرآن کون سا ہے اور حدیث کون سی، اختلاف پڑ جاتا، لڑائیاں شروع ہو جاتی، منع فرما دیا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ عادی ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، 50 60 حتیٰ کہ 80 آدمی آپ کے پاس رہتے تھے لکھنے کے لیے، اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کون سا آپ کا کلام ہے، کون سی خدا کی کتاب ہے، تو آپ نے فرمایا وَاسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے مدد لیا کرو، فَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ، اور اشارہ فرمایا کہ لکھ لیا کرو۔ پہلے منع تھا، اجازت ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، شدید غصہ، آپ نے فرمایا عمر تم میری زندگی میں ایسے ہو رہا ہے، منع کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس پہ یہ نازل ہوئی ہے نا، اگر وہ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو میرے پیچھے چلے بغیر ان کا بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو منسوخ فرما دیا۔ کنز المال میں آپ کو روایات مل جائیں گی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے، یہودی جو ہر ہفتے تورات کا درس دیا کرتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سنتے تھے، آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیٹھ کے ہمیں سمجھاتے تھے کہ یہودیوں کی روایات کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے ہمارے ساتھ کھڑے رہتے تھے، ہمارے گھر آتے تھے، دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ مجھ سے باتیں کرتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی تھی۔ یہ سب چیزیں آئی ہیں، یہ ہے وہ حدیث، اور اس کے بعد یہ حدیث جو منسوخ ہوئی ہے وہ ہے۔ یہ ریکارڈنگ میں پوری چیز ہے، معلوم نہیں کہاں ہو۔ ولایت کا وہ کون سا طریقہ ہے جو سنت کے رستے سے جاتا ہے؟ ولایت کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جو سنت کے علاوہ کسی رستے سے جاتا ہو۔ ہر اللہ کے قرب کی وہ راہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے نہیں گزرتی، گمراہی ہے۔ اللہ کے قرب کی کوئی ایسی راہ اور طریقہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے نہ گزرے۔ ہر وہ طریقہ جو ان کے کوچے سے نہیں گزرتا اور ان کے کوچے اور ان کے محلے سے گزرے بغیر وہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے،
جتنا وہ قرب سمجھتا ہے اتنا ہی بڑا گمراہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی ولایت، کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برعکس نہیں ہو سکتی۔ درود شریف کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی دعائیں کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار نہیں کرنا چاہیے، یہ کفر ہے، کیونکہ استغفار کرنا کہ اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ انہیں معاف کر دے، یہ معاذ اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں۔ سچی بات کی یا ان سے کوئی گناہ ہوا ہے، غلط بات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود دعائیں سکھائیں، مثلا یہ فرمایا کہ میرے لیے مقام محمود مانگو، اور آپ نے فرمایا یغبط بہ الاولون والآخرون، انبیاء علیہ السلام، امتیں تو کہاں، انبیاء علیہ السلام جو گزرے پیچھے اور جو امتیں آئندہ کو آئیں گی، ہر آدمی رش کرے گا خدا کے قرب کو میرے ساتھ دیکھ کے کہ کاش اسے یہ مقام ملتا۔ اللہ نے کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور اللہ آپ کو مقام محمود پہ سرفراز فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مواہب اللدنیہ میں یہ روایت آئی ہے، اور مواہب کا حوالہ دیے بغیر سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، لیکن وہاں یہ آیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ قیامت میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہوں گے اور اذان دیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ میرے متعلق کہیں گے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میری طرف اشارہ کریں گے اور پوری کائنات کے لوگ اس وقت میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، مجھے دیکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں ایک بہت بڑا ممبر، ایک مینار بنایا جائے گا اور لوگوں کو نگاہ دی جائے گی کہ مجھے دیکھیں، اور آپ نے فرمایا اللہ کل کائنات کے انسانوں کے سامنے میری تعریف کرے گا، مجھے اس پہ بٹھایا جائے۔ مقام محمود ہی کو بعض محدثین کہتے ہیں کہ وہ شفاعت کا مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت 4 جگہ پر کام آئے گی۔ ہمارے اہل سنہ کا عقیدہ ہے، ایک مرتبہ جمعے میں بیان ہو چکا، اور اس شفاعت کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ کافروں تک کو اس کا نفع پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بنو امیہ جب ظلم کرتے تھے نا، تو جو بددعا دینے والے تھے کہتے تھے لا تنالہ الشفاعہ، اللہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے، یہ ظالم ایسا بادشاہ آ گیا۔ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی چیز ہے، اس لیے یہ جو آپ نے یہ کہا ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ زندگی لفظ ہے میاں، یہ فوتگی کہاں سے لفظ آ گیا؟ یہ فوتگی تو کسی لغت میں نہیں ہے، یہ فوت ہونا ہوتا ہے، یہ گی کہاں سے لگا لیا؟ آج کل فوتگی والے گھر میں جا کے کہہ بھی درست ہے، یہ تو کہنے سے ہے جو آپ نے لکھا ہے۔ لوگ دعا کرتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھتے ہیں، یہ سلسلہ عرصہ دراز تک چلتا رہتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ کون سا عرصہ دراز ہے جہاں تک چلتا رہتا ہے؟ اب تو ہفتے بعد 40واں کر دیتے ہیں۔ یہ کب سے سلسلہ دراز ہوا؟ وہ وقت گئے میاں، لگ گئے۔ ایک ہے بات شریعت کے مسئلے کی، اور ایک ہے بات حکمت کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اصل شریعت اتنی سی ہے، جا کے کتابوں میں دیکھ لیں، عالمگیری میں، شامی میں، ہر جگہ لکھا مل جائے گا کہ جو لوگ جنازہ پڑھ لیں وہ تعزیت کے لیے میت کے گھر نہ جائیں، ختم، بس۔ جب آپ نے دعا مانگ لی جنازے کی، اب تعزیت والے گھر میں نہیں جانا۔ اصل مسئلہ یہ،
شہر میں دور دور رہتے تھے، تعزیت کرنی ہے وہ آ سکتا ہے، جنازہ نہیں نہ پڑھا اس لیے، دوسرے شہر میں رہتا تھا وہ تعزیت کے لیے آ سکتا ہے، یہ دونوں کو اجازت۔ جس سے جنازہ پڑھ لیا ہے وہ تعزیت کے لیے جائے ہی نہیں۔ ایک بات، سورہ فاتحہ پڑھنا اور 3 مرتبہ اخلاص پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سرے سے ثابت ہی نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرمائی ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو ایسے کیا ہے۔ تیسری بات، ایصال ثواب کرنا۔ ایصال ثواب ثابت بھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی دلاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایصال ثواب کرتے تھے، یہاں تک آیا ہے حدیث میں کہ دنیا میں سے جب کوئی چلا جائے تو اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو اور وہ تمہاری دعاؤں کا اسی طرح محتاج رہتا ہے جس طرح ڈوبنے والا کسی ایسے کا محتاج ہو جو اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا اہتمام تھا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، میت کے لیے کوئی چیز تحفے میں بھجوائی جائے، اتنا زیادہ کہ جن لوگوں کے دل صاف تھے نا ان کو اس عالم سے پیغامات آتے تھے تو وہ عمل بھی کر لیتے تھے۔ یہ وہابیت کا رد ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مکثرین میں سے ہیں، یعنی ان کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث 700 سے زیادہ ہیں، بڑا طویل عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہے۔ انہیں ان کے محلے میں بھی کسی نے آ کے کہا خواب میں کہ ابو سعید آنے والے ہیں، میرا کفن میلا ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، نیا کفن بھیج دینا۔ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کی کفن میں اس نے دوسرا کفن رکھ دیا، اس سے کہا یہ دے دینا، میری والدہ کو وفات تمہاری ہونے والی ہے۔ بہت قصے ایسے ملیں گے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قصے مل جائیں گے ایسے، خواب میں کیا سمجھایا گیا، کیا بتایا گیا۔ بلال مزنی رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ایک موقع پہ، تو بلال آئے، وہ لڑکے تھے اس وقت بالکل جوان، انہوں نے آ کے امیر المومنین کو کہا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھے فرمایا تھا عمر پریشان ہے، اس سے کہو میری طرف سے جا کے کہ عقل سے کام لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن ان کو کہا یہ خواب لوگوں کو بتاؤ۔ جب انہوں نے خواب سنایا تو عمر رضی اللہ عنہ ممبر پہ ہی تھے، تشریف فرما رو پڑے اور کہنے کہ اللہ تو جانتا ہے عمر جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی عقل کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقل کی بات تلقین فرمائی تھی پھر اس پہ انہوں نے اور بھی عمل کیا۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی۔ تو میت کا ایصال ثواب کرنا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے جس پہ کوئی بھی اختلاف امت کا نہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسئلے پہ عمل کرے کچھ نہیں ہے، فقہا نے یہی لکھا ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے جو ہمارے اکابر میں حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے پیش نظر رہا، انہوں نے کہا یار اسے بدعت قرار دو گے، لوگ ویسے ہی اپنی میت کے لیے کچھ نہیں پڑھتے، کوئی تعزیت کے لیے آتا نہیں، آج مرے کل دوسرا دن، تو اس لیے لوگوں کو عرف اور معاشرے کے رواج کے مطابق اجازت ہونی چاہیے کہ آئیں اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں۔ جاہل لوگ ہیں کیا دعا مانگیں گے، یہی کہیں گے کہ اللہ بخش دے، اللہ اس پہ، تو اس کی بجائے لوگوں کو کہو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاتحہ کا ایک بار پڑھنا قرآن پورے کے برابر ہے، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کا پڑھنا قرآن بھی، تو چلو ہاتھ اٹھا کے 2 مرتبہ قرآن ہی پڑھ دیں گے، اسے بدعت قرار نہ دو، لیکن ورنہ لوگ اتنی نیکی سے بھی جاتے رہیں۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں نا وہ اس لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو 2-4 تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں انہیں رہنے دو، اور جو نہیں کرتے وہ اس لیے کرتے ہیں۔ دونوں طرف کے دلائل آپ کے سامنے ہیں، اس لیے ہر چیز پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔
نعمت اللہ شاہ ولی نام کی شخصیت کہاں گزری ہے؟ یہ کہیں مل جائے تو ہمیں بھی بتانا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں ایک نام تو آتا ہے، لیکن وہ اتنے بڑے صاحب کشف آدمی ہوں کہ انہیں قیامت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے کے لیے ساری چیزیں پتہ چل گئی ہوں، اور وہ ایک ایسے مرتب کر دی کہاں ہے۔ آخر انہوں نے لکھا ہوگا نا، کہیں وہ لاؤ یار، وہ کہاں ہے؟ وہ کوئی پرانا مخطوطہ لائیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کون سے دور کے لوگ ہیں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال 1761 میں ہوا ہے، 1861 1961 250 سال ہی تو ہوئے ہیں۔ 250 سال پرانی کتابیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں ساری موجود ہیں۔ 1830 میں پریس آ گیا تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پریس آ گیا تھا، غالب کی زندگی میں پریس آ گیا تھا، کلکتہ میں ٹائپ پہ چھپنے لگی تھی چیزیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں خود چھپوائی ہیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں چھپی ہوئی چیزیں تھیں۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس قرآن پاک کو پڑھا ہے اور جس قرآن پاک پہ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہے، انہیں بڑا پسند ہے وہ قرآن پاک، ہم نے وہاں برٹش لائبریری لندن میں بارہا دیکھا، وہاں پڑھا ہوا ہے، اب بھی آپ بھی جا کے دیکھ لیجئے۔ کہاں تھے شاہ نعمت ولی؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر سال جو چیز دنیا میں ہوتی ہے فارسی کا ایک شعر گھڑ کے کوئی ڈال دیتا ہے، بس وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یار شاہ نعمت ولی نے ایسی پیشن گوئیاں کی۔ ایک وہ ہے اور ایک وہ اس پہ فلم بن گئی تھی، کون تھے وہ فرانسیسی ہیں؟ ہاں ناسٹرڈیم، ہمیں نہیں یاد ہوگا تو کسے یاد ہوگا؟ ہم لوگوں کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا نام نہیں یاد ہوتا جتنا ان لوگوں کا نام یاد ہوتا ہے۔ ان کا بھی یہی ہے، وہ کون سا اتنا بڑا آدمی تھا یار، اس کا کوئی تاریخ کوئی پتہ ہونا چاہیے نا۔ ایسے ہی بے تکی گھڑتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ کبھی بھی آدمی جب اس مقام پہ پہنچ جائے نا کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگیں اور لوگ دین میں اسے مقتدا بڑا ماننے لگیں، اسے اتنی احتیاط کرنی چاہیے حوالہ دینے میں۔ اسے ہم نہیں جانتے، کوئی ایسا آدمی ہے ہی نہیں سرے سے، ہے کہیں تو آپ لے آئیے۔ آپ اس کا رونا روتے ہیں۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے نا قرآن پاک کا، پورا شک ہے اس پہ کہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے یا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت کا ترجمہ نہیں ہوگا، لیکن حضرت کا ترجمہ اگر ہے تو ہم نے کئی مرتبہ یہ سوال لوگوں سے پوچھا، بڑے بڑے محققین سے، ہم نے کہا حضرت اگر ترجمہ کر رہے تھے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے معاصرین میں سے کوئی اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ کوئی لکھے کہ شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے، کوئی کہے۔ اور انہی کے بھائی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں، ہر کوئی دلی والا ذکر کرتا ہے حضرت ترجمہ فرما رہے ہیں، حضرت اس طرح بیٹھے ہیں۔ اکبری مسجد میں جاؤ، حضرت کو ترجمہ کرتے ہوئے دیکھو، حضرت کا ترجمہ چھپ گیا ہے، حضرت نے یہ تاریخ کہی ہے۔ حیدرآباد دکن والوں 100 شہادتیں ملیں گی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ کا لکھا ہوا بھی مل جائے گا کہیں۔ بات یہ ہے کہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ پڑھاتے تھے۔ یہ کراچی میں ایک خاتون تھیں، وہ مارننگ شوز میں آتی تھیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، وہ دبئی انہیں جانا پڑ گیا تھا۔ ہیں؟ نہیں بیگ کے شائستہ وادی، اللہ جزائے خیر دے۔ ملا واحدی تھے، آخری فوجدار تھے مغلوں کے۔ یہ بھلی مانس شاید انہی کے خاندان میں سے ہے، واحدی ہے نا یہ سارے۔ وہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ سے پڑھنے آتے تھے اور غالباً وہ جا کر لکھ لیتے تھے، اور وہ ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ کا ترجمہ مشہور ہو گیا۔
ہمیں اس پہ بھی ہے کہ حضرت نے پھر اس پہ نظر ثانی فرمائی تھی یا نہیں. یہ کہیں سے مل جائے کہ حضرت نے نظر ثانی فرمائی تھی پھر اور مستند ہو جائے گا، تو اس لیے ایسے نہیں کہا جا سکتا. بہت بری بات ہے. اور جھوٹ تھوک کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. فقہا اور محدثین امت میں دو علیحدہ علیحدہ طبقات گزرے ہیں، ان کے باہمی اختلافات کیا تھے. محدثین اور فقہا دونوں الگ الگ گروہ تھے. خدا نے جن لوگوں کو چنا اور جن سے اللہ راضی ہوا اور اللہ نے جن کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا، اور خدا نے نبوت کے بعد صحابیت اختیاری چیز نہیں ہے، نبوت کے بعد خدا نے سب سے بڑا مقام جن لوگوں کو عنایت فرمایا وہ لوگ تھے جن میں اللہ نے حدیث اور فقہ دونوں کو جمع کر دیا. وہ حدیث سنتے تھے، اس سے حکم کو ثابت کرتے تھے. محدثین کو کبھی بھی برا مت کہیے، لیکن ایک واقعہ بیان کر دیتے ہیں آپ کو ذہنی سطح کا فرق پتہ چلے. کسی کی توہین نہ کر بیٹھنا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ کو بھی بڑے پسند تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خدا کے مقبول بارگاہ نہ ہوتے تو اب تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری چلتی. یہ سمرقند کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، بارش نہیں ہوا کرتی تھی سمرقند میں، تو حنفی علماء لوگوں کو جمع کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کر یہ سب لوگ دعا مانگتے تھے. اور ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کر مسلمانوں نے دعا مانگی، 3 سال بارش نہیں ہوئی تھی. اور امام نے کہا چلو خدا کی رحمت ہے بارش، اور سب سے زیادہ رحمت امام کی قبر پہ نازل ہوتی ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں. وہ چلے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر پہنچے اور لکھا ہے تاریخ میں کہ ہم نے بھی دعا سے ہاتھ نہیں پھیرے اور بارش نازل ہوئی، اور اتنی شدید بارش 3 دن اور رات رہی کہ 4 میل کے فاصلے پہ گھر تھے، ہم نہیں جا سکتے. کل نکلے ہی نہیں گیا 4، اور وہیں جو کچھ تھا بس کھا پی کے گزارا کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ بہت بڑے آدمی، ان کی بینائی جاتی رہی تھی، نابینا ہو گئے تھے. تو ان کی والدہ نے کہا اللہ اگر میرے بیٹے کی بینائی واپس آ جائے تو میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے وقف کر دوں گی. ایک دن سو کے اٹھی تو کہنے لگی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. کسی نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا اٹھے گا تو دیکھو میں نے خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور میرے بیٹے کی آنکھوں پہ انگوٹھے پھیر دیے، وہ اٹھے تو بالکل ٹھیک. یہ اتنے بڑے آدمی ہیں. سمجھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک عورت کا دودھ 2 بچے پی لیں تو وہ بھائی بن جاتے ہیں، رضائی بھائی. جیسے آپ اپنی والدہ کا دودھ پیتے ہیں، والدہ نے محلے میں کسی کو بلا کے دودھ پلا دیا تو آپ دودھ شریک بھائی ہو گئے نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ایک ہی بکری کا 2 بچے دودھ پی لیں تو بھی بھائی بن جائیں. امام کے اس فتوے پہ لوگوں نے بہت اعتراض کیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سمجھ کا فرق ہے. بہت سادہ آدمی، بہت سیدھے آدمی، گاؤں کے رہنے والے یہ بات کہہ بیٹھے. ان کی کتابیں آپ دیکھیں جو دوسری ہیں صحیح بخاری کے علاوہ ایسی روایات ملتی ہیں کہ حیرت ہوتی. یہ جو فقیہ ہوتا ہے نا، یہ حدیث پر غور کر کے حکم نکالتا ہے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ کہا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا کہ میرے پیچھے صف میں صرف آئندہ سے وہ لوگ کھڑے ہوں جو بڑے عقل مند اور دانا ہیں، تاکہ تم میری نماز کو دیکھو اور میری نماز کو بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچاؤ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ دیہات سے آئے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ ایسی نماز کے قائل تھے جو ہم پڑھتے ہیں 1 مرتبہ ہاتھ اٹھانا.
انہوں نے جا کر اپنے گاؤں والوں کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، جیسے اہل حدیث اور شیعہ حضرات رفع یدین کرتے ہیں انہوں نے تلقین کر دی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو ابراہیم نخعی تابعین میں سے تھے۔ ابراہیم اتنے متقی آدمی تھے کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور ستون مسجد کے بس بیٹھتے تھے، جہاں تیسرا چوتھا آدمی آیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گھر چلے جاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت بیٹھتے کیوں نہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسی وجہ سے نہیں بیٹھتا کہ لوگ سنتے۔ تو اس نے کہا وجہ، کہنے لگے شہرت ہو جائے گی۔ اور تمہیں پتہ ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد اچھا آدمی وہ ہے جو گوشے میں زندگی بسر کرے، اس کی شہرت نہ ہو اور وہ پاک رہے۔ ابراہیم نخعی کا 8-9 آدمیوں نے جنازہ پڑھا، اور آدمی اتنا بڑا تھا کہ وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سر احترام میں جھک جاتا تھا ابراہیم کے نام۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ وائل یہ روایت بیان کرتے ہیں رفع یدین کی، اور آپ کہتے ہیں ابن مسعود، تو انہوں نے کہا، بہت ناراض ہوئے، انہوں نے کہا ابن مسعود نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وائل نے دیکھ لیا تھا؟ اور ابن مسعود جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے ان کی نظر نہیں پڑی تھی کہ کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھائے کہ نہیں اٹھائے؟ فقیہ میں اور محدث میں فرق ہے۔ فقیہ کھوج لگا کے حکم لے آتا ہے، محدث نقل کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں بیک وقت کھانے سے منع کیا۔ کھجوروں کا طباق آیا، ایک آدمی نے 2 کھجوریں اٹھا کے منہ میں ڈال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہد ایک ایک کر کے کھاؤ۔ محدث اتنا نقل کر دیتا ہے۔ فقیہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ کامن رائٹس ہوں، سب کا حق برابر ہو، وہاں سے اتنا ہی حق وصول کرنا چاہیے جتنا اپنا حق ہے، باقی سب لوگوں کا حق برابر ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ کہاں 2 کھجوریں اور کہاں فقیہ کا یہ ثابت کرنا؟ اس لیے جن تک حدیث پہنچی اور انہوں نے اس سے حکم ثابت کیا، اپنی دانائی، اپنی ذہانت، فکر کی گہرائی، یہ لوگ اصل ہیں۔ اس لیے حدیث پہ اس وقت تک عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ فقہا نہ کہیں کہ اس حدیث پہ عمل کریں۔ اسی وجہ سے جو لوگ صرف حدیث کو پڑھتے ہیں نا، کہ گمراہی میں چلے جاتے، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی احادیث آتی ہیں جو آپ حل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ فقہ نہ ہو۔